طلحہ صاحب نے پوچھا کہ فجر کی قضا نماز ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ظہر کی 4 سننے سے پہلے ظہر کی قضا نماز پڑھتے ہیں کہ فجر قضا جائے. تو ایک سوال یہ ہے کہ فرض اصل میں کوئی بھی فرض، یہ اللہ کا فرض ہو یا بندوں کا فرض ہو، اسے جان بوجھ کے چھوڑنا ہی خطرناک ہے، اور نماز چھوڑنا زیادہ خطرناک ہے. حدیث میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اس نے کفر والا کام کیا. تو یہ کہ فرض واجب کو کسی حال میں نہ چھوڑے. ایک صاحب یہ کرے کہ جی ہماری ڈیوٹی لگتی ہے اور وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تو کیا کریں؟ تو وہاں اصل میں اٹھتا آدمی ٹوائلٹ کے تو لیے اٹھے گا، پیشاب کے لیے اٹھے گا، وہ جسمانی ضرورت ہے. تو یہ روحانی ضرورت ہے، یعنی اس میں آدمی فرض تو پڑھے، چھوڑے نہیں ہر حال. چونکہ جس کی زمین پہ تم چل رہے ہو اس کا اگر چھوڑو گے تو بچ کیسے پاؤ گے؟ تو اس سے ڈرے. تو فرض تو یہ کہ قضا نہ ہو، لیکن اگر قضا ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے، عذر کے مطلب دشمن سامنے ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے، کسی آپ بیمار کے پاس ہے، اس کے جان جانے کا خطرہ، اگر آپ وہاں سے ہٹے تو اس میں وہ معذور ہے، پھر وہ قضا کر سکتا ہے. تو ظہر میں قضا کر سکتا ہے وہ، اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹی تو ظہر قضا نمازیں تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی یہ 3 جو اوقات ہیں ان کے علاوہ سورج نکلتے وقت اور زوال کا وقت ہوتا ہے 2-3 منٹ کا، زیادہ کا نہیں ہوتا. اسی طرح سورج ڈوبتے وقت. تو ان کو چھوڑ کر عصر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا پڑھ سکتے ہیں. عصر کے بعد بھی اگر قضا ہو کسی کی چھوٹ گئی تو قضا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کوشش کرا حتی الامکان کہ قضا نہ ہو. یہ سوال کیا سلام کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ فلاں کو میری طرف سلام کہنا اور ہم اس فلاں شخص سے سلام کہنا بھول جائیں تو اس کا گناہ ہوگا؟ یہ آشو صاحب نے پوچھا ہے سوال. تو سلام تو اسلام کا ہر حکم نعمت ہے اور ہم نے اس کی ناقدری کی ہے. تو ہر حکم جو ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو یہ سلام جو ہے اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے. تو اللہ کا نام لینا تو اس میں رحمت ہے، برکت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں آدمی کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. جس پر اگر اللہ کی رحمت کی قطرہ ہو جائے تو وہ تو ہر جگہ کامیاب ہے. یعنی بادشاہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر سب کچھ اس کا ہے. تو اس لیے اللہ کی رحمتیں برکتیں اگر نازل ہو جائیں، اسی کے تو محتاج ہیں سب، اور اس سے خاتمہ بالخیر ہو جائے. تو اس لیے یہ ہر وقت اس کو یاد دہانی، اس کو پھیلانے کا حکم دیا. افشوا السلام بینکم، آپ نے فرمایا پھیلاؤ. ایک تو اللہ کا نام ہے، پھیلاؤ، اس سے رحمتیں برکتیں آئیں گی. اللہ کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں. اور پھر اپنا نجی فائدہ ہے، یعنی آخرت کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. اللہ نے فرمایا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اس میں حکم دیا قرآن میں فسلموا، سورہ نور فرمایا فسلموا علی انفسکم، یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کرو. اگر کوئی بھی نہ ہو گھر میں پھر بھی سلام کرے، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، پھر بھی سلام کرے. یعنی اللہ کا نام تو لے گا ہو، کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرے. تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ گھر میں جائیں سلام کریں، جب بھی دوسرے سے ملیں تب بھی سلام کریں. تو سوار ہے جو بیٹھنے والوں کو سلام کرے، بیٹھنے والے، اور جو چلنے والے ہیں وہ بیٹھنے والوں کو سلام کریں. اصول بتایا الماشی القائد. اور زیادہ لوگ ہیں جو وہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، یعنی سلام کریں، سلام کو پھیلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی، عادت شریفہ، کہ جب آپ تشریف لاتے اور کوئی سو رہا ہوتا تو اس طرح سلام کرتے کہ جگنے والا تو سن لے اور سونے والے کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو. یعنی اس کے خیال رکھتے اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے، اپنے افعال سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا امت کو کہ اسی طرح دوسرے کا خیال رکھیں، ہم گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کو ایذا نہ ہو، ہماری باتوں سے، ہمارے کاموں سے، پڑوسیوں کو ایذا نہ ہو، غیر مسلموں کو ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو. تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بتایا. اس طرح اتنی آواز میں کرتے کہ جگنے والا تو سن لیتا اور سونے والا ڈسٹرب نہ ہوتا. تو اس کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ، تو سب سے پہلے جو بات میں نے سنی، یعنی ہجرت کی تشریف لائے تو دل میں اگر درد ہو تو آدمی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قم، کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہی رہے. پھر یعنی اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے ہی رہے. تو وہاں آئے، ہجرت کا آدمی تھکتا ہے، وہ سب کرتا ہے، لیکن وہ سب سے پہلے میں آیا تو میں نے یہ سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی لوگوں کو یہ فرما رہے تھے ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ.
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو، یعنی قیدی ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اور جو ناجائز مقدمات میں بیچارے اندر چلے گئے ہیں ان کے چھڑانے کی فکر کرو، اس کے لیے تنظیمیں باقاعدہ ہوں جو ان کی چھڑانے کی فکر کریں۔ اور وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپ نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑو، ایسے کہ ہمارے ایسے کہ باپ بیٹے کا تعلق خراب ہو رہے ہیں، یہ چچا زاد سے تایا زاد سے رشتے اچھے نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا سِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ تیسری بات فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں نماز پڑھو، تہجد کی نماز، جب لوگ سو رہے ہوں تب نماز پڑھو۔ وہ کہ چار بات، وہ کہ چونکہ بہت بڑا عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام تو بہت بڑا عالم تھے، تو انہوں نے محفوظ کر لی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یہ فرما رہے تھے لوگوں سے ایھا الناس، تو سلام سب سے پہلی بات فرمائی، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سب کو پھیلاؤ۔ اور اس میں جو شروعات کرنے والا ہے وہ تکبر سے، بڑائی سے بری ہے، یعنی شروعات خود کرے۔ آپ سلام بچوں کو سلام کرتے تھے، یسلم علی الصبیان، یعنی بچوں کو آپ سلام کرتے، دنیا کا سب سے بڑا آدمی، تو اسی کے لیے تو اس سے بڑائی، کبریائی، نفس کشی ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، خود سلام میں پہل کرے، اور پھر اللہ کا نام ہے وہ تو اس میں تو پہل کرنی چاہیے آدمی کو۔ السلام جب برائیوں میں ہم پہل کرتے ہیں تو اچھائیوں میں تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے، چونکہ اچھائیاں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اصول بتایا اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرے آدمی، نیکیاں کرے، پھر صدقہ کرے۔ گناہ تو کرتا آدمی، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی، آپ کے صحابہ محفوظ تھے، لیکن ہر آدمی گناہ کرتا ہے، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، تو پھر آدمی نیکیاں کرے، توبہ استغفار فوراً کرے، صدقہ خیرات کرے۔ تو یہ سلام کا فائدہ ہے، یہ کہ سلام کو پھیلاؤ اور اپنے گھروں میں، تاکہ اس سے برکت آئیں۔ اب ہم نے یہ چھوڑ دیا، اور یہ ایسی برکت ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں غیر مسلم، وہ کیا کسی لیڈی کا نام لے لیا یا کسی مذہبی شخصیت کا نام لے لیا، عورت کا یا مرد کا، یا ہاتھ جوڑ لیے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام میں یہ کہ اللہ کا نام لیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہاتھ جوڑ لیے، یہ اٹھ گیا، بیٹھ گیا، اشارہ کر لیا، تو اس سے اگر ضرورت نہ ہو تو اشارے سے بھی نہ کرے۔ آپ سلام، یہ یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ یہ 2 انگلیوں سے اس طرح، ایسا نہیں، ہاں اگر کوئی دور ہے اسے اندازہ نہ ہو تو کرے، لیکن خاص طرز میں نہ کرے۔ تو اس لیے زبان سے آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے، تو اس میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں۔ ایک کیا شادی میں نوتا دینا اور لینا جائز ہے؟ تو یہ تو گناہ کی بات ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور نوتا میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی لکھ لیتا ہے، اس میں پابندی سے ہر چیز لکھتا ہے، اور پھر وہ بڑھا کے دینے کی کوشش کرتا ہے، یا دوسرے سے امید رکھتا ہے کہ آئندہ کوئی تقریب ہوگی، شادی بیاہ ہوگا تو یہ بڑھا کے دے گا، تو اس سے صریح طور پر منع فرمایا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا سورہ مدثر، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی تم اس طرح دے کر احسان مت کرو کہ پھر زیادہ چاہو اس سے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ چاہتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے۔ ہاں تحفہ دینا اس نیت سے کہ آدمی مدد کی نیت سے، اور تحفہ کا حکم ہے تحائف ہدایہ دیں ایک دوسرے کو، لیکن اسے واپس لینے کی امید نہ رکھیں کہ بڑا چڑھا کے، ورنہ تو پھر وہ سود ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو یہ سورہ روم کی آیت ہے 39، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو تم یہ دیتے ہو اس کو ربا، سود کہا، جو تم مال دیتے ہو اس لیے لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے، یعنی بڑھ کے مل جائے ہمیں۔ نوتے میں بھی ہوتا ہے کہ زیادہ دے وہ، اور اگر نہیں دیتا تو آدمی اسے لعن طعن کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تو نے دیا نہیں، یہ کم دیا۔ تو لیرب فی اموال فلا یربو عند اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا وہ، یعنی سود اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ مال گھٹ گیا، لیکن وہ اللہ کے یہاں دگنا تگنا بڑھتا ہے، یعنی 700 گنا، اور پھر اللہ جس یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے بے پناہ دے، وہ بڑھتا ہے۔ یعنی سود جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، وہ گھٹتا ہے۔ یہ محق اللہ اور ربا، یعنی سود کو، بیاج کو، اس کو اللہ گھٹاتا ہے۔ اور ویربی صدقات، اور خیرات کو، صدقات کو، اللہ کے نام پہ جو خیر کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ بڑھاتا ہے، یعنی اس میں برکت ہوتی ہے۔
تو اس لیے ایسی چیزوں کو ترک کرے آدمی، چھوڑے، اور جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں ان کی مدد کرے کہ یہ سب غیر مسلموں کے طریقے ان کو چھوڑے اور مدد کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سماج میں ایک کمیٹی ہو جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرے، مالی طور پہ مدد کرے، قانونی طور پہ قانونی وسائل ہیں ان کی مدد کرے۔ ایک یہ سوال پوچھا گیا نماز، یہ شعیب صاحب نے سوال پوچھا کہ نماز پڑھتے وقت دانت میں اٹکی ہوئی چھالی منہ میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے منہ سے باہر نکال دیں یا منہ میں ہی رہنے دیں؟ تو یہ چھالی وغیرہ اگر وہ ذرا سی ہے تو اسے یہ بھی کر سکتا ہے وہ کہ منہ سے نکال کے وہاں رکھ دے، یا اسے نگلے نہیں۔ اگر وہ چنے سے کم ہے پھر نگل گیا تو اس سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر چنے کے برابر چنے سے زیادہ ہے پھر اسے نگل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے یہ کرے کہ اسے منہ سے نکال کے ادھر ایک طرف کر دے۔ ایک سوال پوچھا شادی کے لیے اچھے رشتے ملنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ اچھے رشتے کا مطلب اصل میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 4 ویلر والے بے پناہ وہ دیں، شاندار شادی ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اچھے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ دیندار ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو پوری دنیا کلھا متاع، پوری دنیا جو ہے استعمال کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا آدمی۔ وہ خیر متاعها المرأة الصالحہ، اور اس کا سب سے اچھا سامان جو ہے اس دنیا کا وہ ہے نیک صالح بیوی، نیک صالح بیوی خاتون۔ تو اچھی وائف یہ ہے، یعنی اس کے دینداری میں آگے ہو، اخلاقیات میں اچھی ہو۔ تو آدمی کو اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اخلاق میں وہ اس سے اچھی ہو، یعنی لڑکے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دین میں، اخلاق میں، حسن خوبی میں وہ اس سے اچھی ہو، اس سے بڑی ہوئی ہو۔ چونکہ پہلا مدرسہ تو اسکول وہی ہے عورت، تو وہ تربیت اچھی کرے گی، لیکن اگر وہ اخلاقیات میں، دینیات میں کمزور ہے تو پھر وہ کیا تربیت کرے گی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک بزرگ ہیں جو ان سے کہا جی میرا بچہ ابھی ایسا ہی ہے 3-4 سال کا، تو میں اس کی اچھی سے اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، تو جی کس طرح کروں؟ تو ان کا بھائی تم نے اب بھی تاخیر کی، یہ تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب رشتہ تم نے کیا تھا۔ یعنی تربیت اچھی کے لیے تربیت پہ نگاہ اس وقت ہونی چاہیے، یعنی اس وقت اچھی ماں لاتے، یعنی دیندار، اچھے اخلاق والی، جو ماں باپ کی بھی خدمت کرتی، ان کے حقوق پہچانتی، تمہارے بھی حقوق پہچانتی، پڑوسیوں کے بھی حقوق پہچانتی۔ لیکن اب وہ بیوی ایسے آتی ہے پہلے دن سے، وہ کہتی ہے کہ الگ ہو ان سے، وہ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ نے اسے بڑا پالا پوسا تربیت کی، وہ کہتی ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ یعنی وہ اپنا دعویٰ کر دیتی ہے کہ یہ میرا ہی ہے، صرف میرا ہی حق ہے شوہر پہ، اور کسی کا حق نہیں۔ اتنی خطرناک ہوتی ہوں، تو وہاں اسی دن سے ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے۔ کسی لوگوں کی صرف کہ یہ پتہ نہیں اس نے منہ پھیر لیا ہم سے، بات ہی نہیں کرتا، بات ہی نہیں کرتے بہت سے، یعنی شادی کرنے کے بعد وہ بات ہی نہیں کرتے۔ ان کی شکایات یہ ہیں کہ وہ آتا ہے رات میں، آتا ہے 11-12 بجے دکان سے، اور چپ چاپ چلا جاتا ہے، بات ہی نہیں کرتا جب سے شادی ہوئی ہے۔ تو ایسی اب ہم نے غلطی تو یہ کی انتخاب میں، اس ماں باپ بھی انہوں نے بھی غلطی کی کہ غلط انتخاب کیا، یعنی پیسے ویسے لالچ دنیا کی خاطر اچھے اخلاق والی، اچھے دین والی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ ل40، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے، یہ فرمایا کہ اچھا کیا ہے یہ بتا دیا۔ تو وہ کوئی کرتا ہے لمالہا، مال کو دیکھتا ہے، آج یہ اسی کا دور ہے، یہ غیر مسلم یہ کرتے ہیں، ان سے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اور نکاح سے پہلے بہت سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، ان سونے کی انگوٹھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ بے پناہ، پھر اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر مقدمات ہوتے ہیں، اس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ نکاح ہوا ہی نہیں جو اصل ہے، اس سے پہلے بہت خرچ کر دیتے ہیں۔ تو لمالہا ولی جمالہا، کچھ لوگ صرف حسن کو دیکھتے ہیں، ولی حسبہا، کچھ لوگ خاندان کو دیکھتے ہیں، نسب ان کا بڑا ہے کہ بڑے لوگ ہیں، یہ پٹھان ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ان دینداری نہیں دیکھتے ان کی۔ آخر فرمایا ولی دین، یا کچھ لوگ اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، یعنی دیندار خاتون کو اپنانا، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک مٹی میں ہو جائیں، یعنی تم تباہ ہوگے۔ اگر تم نے دیندار خاتون کو نہیں اپنایا تو پھر تباہی سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ظفر بھی عربی میں آتا ہے یعنی تلاش کرنا، ایسے تلاش کرنا جیسے نہایت قیمتی سونے کی کوئی چیز گر جائے نالی میں، تو آدمی چھوڑے گا نہیں، ڈھونڈے گا،
تلاش کر کے وہ لائے گا، کس سے نکالوں، کس طرح ڈھونڈ، ایک ایک چیز ڈھونڈے گا کیچڑ میں. تو اس طرح ڈھونڈ کے تلاش کرے، ان دیندار کو تلاش کرے، دنیا دار کو نہیں، ورنہ تو پھر وہی گھر میں مسئلہ ہو جائے گا، ڈپریشن میں لوگ چلے جائیں گے، وہ ایسی آئے گی. اور اس کے لیے خاص طور سے یہ اللہ کے نام، یعنی فرائض کی پابندی کرے، تمام فرائض کی، واجبات کی پابندی کرے، ماں باپ کو خوش رکھے اور حقوق ادا کرے پڑوسیوں کے، اور اللہ کے نام جو ہیں، اللہ کے 99 نام ان کو پڑھے، اور یہ نام خاص یا لطیف، اللہ کا نام یا اے بے پناہ مہربانی کرنے والے. تو اسے تنگ دستی میں، فقر میں، اچھے رشتے کے لیے، تمام مسئلوں کے لیے کم از کم 313 بار عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے، پھر یہ نام پڑھے یا لطیف یا لطیف یا لطیف 313 بار. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ رشتہ اچھا ہوگا.